ناظرین، حماقتی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اقرا حارث. میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال اور مودی. کیسے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسا چل رہا ہے مودی صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر ہے اللہ کا. بھی کچھ آپ بیٹھے کس طرح ہوئے؟ یہ کاکے کا ہوٹل ہے یار؟ کاکے کے ہوٹل کی کیا بات ہے؟ میرا صوفہ میں جیسے لگا تھا میرا ہوٹل ہے، میں جہاں مرضی بیٹھوں. یہ چینل ہے، چینل. یہ لو اب ٹھیک ہے. ہاں اب ٹھیک ہے. یہ نہیں ایسے نہ بیٹھو، تمیز سے بیٹھا ہوں. اب نہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ایزی چھوڑ دو. اب ان سے زیادہ ایزی کیا چھوڑوں گا؟ چلو سیدھے ہو جاؤ، سیدھے. ویسے ہی بیٹھنے دینا، مجھے عادت ہے ذرا ویسے بیٹھنے کی. یہ دیکھ، یہ نا تیرے ساتھ ٹاک کرنے کا مزہ آتا ہے، لیول ایک آتا ہے. یوں یہ وہ پھینی تو کیوں ہنستی جا رہی ہے؟ میں پھینی کہاں سے ہوں؟ وہ اکری، سوری. یعنی اکری اور پھینی میں تمہیں فرق ہی نہیں پتا؟ وہ یار میں اس کو کہہ رہا ہوں، تم اس کی امی ہو. آفتاب صاحب آپ کو پتہ ہے انہوں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے پورا گھنٹہ خواب سنا کر بور کرتے رہے. کیوں بھائی خواب دیکھا تم نے؟ اچھا بھائی جان غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں دیکھا. کیوں دیکھا کیوں تم نے خواب؟ یار غریب آدمی ہوں، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو یار. آئندہ میرے پیو کی توبہ میں نہیں دیکھوں گا. اچھا سناؤ، ہمیں بھی سناؤ. کیا؟ ہمیں وہی سے تو میں سنا چکا ہوں، تو کی ادھی درجن ہے. نہیں ہمیں مراد مجھے ہاں تو اس طرح بولو نا، تم اپنے آپ کو بادشاہ نہ سمجھا کرو. ہم نہیں، بادشاہ کے علاوہ ایک اور کیٹیگری بھی ہے، وہ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں؟ پاگل. یا ہم یا بادشاہ یا پاگل، اپنے آپ کو وی، ہم یہ کہتے ہیں. تو میں جب ہم کہہ رہا تھا، میرا خیال تھا کہ یہ بھی سن لے گی، ایک دفعہ پھر سنا دو. یار خواب کیا سنانا ہے؟ تبھی میں نے خواب دیکھا ہے. اچھا بات سنو، 1 منٹ سے زیادہ اگر ٹائم لیا نا تم نے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. لو جی، میں نے خواب دیکھا کہ مجھے نا آوازیں آ رہی ہیں، وہ نیا پاکستان بن گیا، آ جاؤ آ جاؤ مودی، نیا پاکستان بن گیا، آ جاؤ. میں نے پاجن بچے کو کچھ چکا اور نکل گیا. اس کا کیا مطلب کچھ چکنا؟ گود میں اٹھانا یار. کچھڑ چکنا، چکنا، اس طرح سمجھ نہیں آتی. تمہارا ایکسنٹ اتنا بھیانک ہے، اوپر سے پنجابی اتنی سکیل وہ بولتے اچھا آگے سننا یار، پولیس میرے پیچھے مجھے کہا کہ اوے ٹھہر اوے، یہ کس کا بچہ اٹھا کے بھاگ رہا تو؟ میں نے جب غور سے دیکھا تو واقعی وہ میرا بچہ نہیں تھا. کس کا بچہ اٹھا لے؟ وہ جلدی میں پتہ نہیں جس کا ملا میں اٹھا کے لے آیا. پھر میں نے اس بچے کو دیکھا، میں کہا اوے ماما، اوے لت تلے تو کی پیورا پنگورا سمجھا میری گود نو. لو جی انہوں چھدیا، میں نویں پاکستان وچ بڑھ گیا. آہا ہا 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 ہا. وہ میں گھر وچ وریا تے میرا میٹر ہی کٹیا گیا. کیوں میٹر کیوں کٹا گیا؟ میٹر کدوں کٹیا جاتا ہے؟ اے بے وقوف شخص، تنوں اج تک پتہ ہی نہیں چلیا اس گل کا. بل نہیں جمع کرایا ہوگا. کدھا ذہین ہے، انہوں ہن سمجھ آئیے. وہ لو جی اتنے دنیا ہی دنیا، شہراں تو لوگ گاؤں ول جا رہے سن، رش لگا ہویا. اچھا میری بات سنو، اول تو یہ نہایت بور اور کا کام ہم نہیں سننا چاہتے. یار اب تھوڑا سا رہ گیا، سن لو اب یار. چونکہ ہماری اس میں انویسٹمنٹ ہے، ہم نے اس پہ کافی ٹائم ضائع کیا ہے، اس لیے اسے کنکلوڈ کرو. اس بات کا یہ اشارہ سمجھتے ہو؟ یہ ہاں اسے کنکلوڈ کرو، لپیٹو. اسے لپیٹو. اور اردو میں اچھا بھائی جان، میں نے اس آدمی کو دیکھا، وہ نعرے پہ نعرہ لگایا جا رہا تھا. اور کون آدمی؟ میں جانتا نہیں تھا، میں تو ویسی بات چلتے چلتے ملاقات ہوئی تھی. میں نے اس کو بلایا کہ اوے ادھر آؤ، یوم آزادی دے پتر. یہ سارے کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگا تم کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا. بندہ کہنے لگا کہ یہ نیا پاکستان ہے، یہاں نہ پانی کی ضرورت ہے نہ بجلی ہے. میں نے کہا کیوں پانی کی ضرورت نہیں ہے بھائی؟ یہاں ٹوائلٹ سسٹم نہیں ہے. کہتا نہیں، یہاں فصل سسٹم ہے. یہ تھا نیا پاکستان. میری فراق کھل گئی. اب بتاؤ یہ کوئی گھنٹے کا خواب تھا؟ ویسے آفتاب صاحب جو انہوں نے خواب سنائے نئے پاکستان کا، حالات تو ہمارے ویسے ہی ہیں کہ خدا نخواستہ ہم اسی سٹیج پہ نہ پہنچ جائیں. اس جیسے جو درویش ٹائپ لوگ ہیں نا، وہ خواب سچے دیکھتے ہیں اور ہمیشہ گھاٹے کی چیز دیکھتے ہیں. یا تبھی ایسا ہوگا ہمارا پاکستان. اور یار میں تو 4 مہینے دھرنے میں جا جا کے پھاوا ہو گیا ہوں یار. میرے ابا جی مقروض ہو گئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ تم دھرنے میں کیوں گئے،
اور دوسرا یہ کہ ابا جی کیوں مقروض ہوئے, جاتے تم رہے ہو یار مجھے سپورٹ وہی کرتے ہیں نا. تو تم خود کیوں نہیں کرتے اپنے آپ کو سپورٹ؟ وہی اس کے لیے کوئی نوکری ہو تو کروں نا. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کل کوئی عمران خان کامیاب ہو جائے گا, نیا پاکستان بن جائے گا اور میں اس کا ایڈوائزر لگ جاؤں گا. اس احمقانہ خوش خیالی کی وجہ کیا تھی؟ یہ خشکی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو اس نے اتنی ثقیل سی بات کی ہے نا, اس کا مطلب تم ہی بتا دو مجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں تم نے کیوں سوچا کہ تم عمران کے ایڈوائزر لگ جاؤ گے؟ وہ وہاں سارے یہ سوچ رہے تھے یار. یعنی 20-30 ہزار ایڈوائزرز تھے وہ. اوے میری تو خیر ہے تابی, لیکن وہ جو بندہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اس کا کیا بنے گا؟ کہاں کھڑا ہوتا تھا؟ دھرنے میں میرے ساتھ اس نے تو کارڈ بھی چھپوا لیے تھے. کس چیز کے؟ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان. ہم لوگوں کا کوئی سکوپ ہے؟ میں پھر انکار ہی سمجھو. اچھا جی, آج کا شو کیا ہے؟ آفتاب صاحب میں چاہتی ہوں آپ ذرا روشنی ڈالیں. او جی ڈی سی ایل کے افسران نے جو اندھیر نگری مچا رکی ہے. واہ, اب کیا دیر 10 نگری. لاکھ کی گاڑی اپنے ہی افسران کو 1,000 روپے میں بیچ دی. وہی بس 1,000 روپے میں یار, کو میں بھی 2-3 یہ تو لے سکتا ہوں گاڑی. تم اپنے لیے کہہ رہے ہو؟ اور میں کہ شاید نیلامی میں بیچیں, چلو میں بھی جا کے 2-3 گاڑیاں لے لیتا ہوں, بچوں کے کام آ جائیں گی. کتنے کی؟ 1,000 روپے کی. وہ بتا رہی ہے یار, اس نے بتایا. 1,000 روپے کی؟ یعنی یہ تم اتوار بازار سے شاپنگ کرو گے؟ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے. یار تم واقعی اتنے معصوم ہو. تو پھر یہ ہے کیا؟ او جی ڈی سی ایل نے پالیسی بنائی ہے کہ 5 سال پرانی گاڑی جو 5 سال پورے کر لے گی وہ ہر سینئر آفیسر کو 1,000 روپے میں بیچ دی جائے گی. یہ 37 گاڑیاں تھیں جو 1,000 روپے میں, یعنی 37,000 روپے میں 37 گاڑیاں بیچ دی گئیں. 24 کروڑ روپے کا ٹانکا تو یہ لگ گیا سرکار کو. تو سر کیا ٹوٹل یہی تھی؟ نہیں, یہ تو وہ تھیں جو 1,000 روپے میں بکی ہیں. لاتعداد گاڑیاں, اس سے زیادہ قیمتی گاڑیاں, مطلب یہ اگر 1,000 کی ہے وہ 2,500 کی ہوئیں گی. ہاں 2,500 کی 3,000 کی ہوگی. تو سر انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ ایک طریقہ ہے, یہ ایک شوگر کوٹڈ سی رشوت ہے جو اپنے افسروں کو یہ لوگ دیتے ہیں. بھئی کس سے پوچھ کر یہ کر رہے ہو؟ تو کسی کے باپ کی جاگیر ہے یہ تمام ادارے جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. ٹیکس پیئرز کو تم نے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں گوارا کی. اچھا, یہ وہ ادارے ہیں جو نسبتاً کم لاس کر رہے ہیں, منافع میں جا رہے ہیں. اگر یہی حال پورے ملک کا ہو جاتا, ہر ادارہ یہی کچھ کرتا, تو میرا خیال ہے آپ اپنے جی ڈی پی کا 50% وہیکلز میں دے دیتے. وہ میرے خیال میں اس لیے ایڈوانٹیج لے گیا کہ ہم ذرا اچھا کام کرتے ہیں, ہمیں کس نے پوچھنا ہے, جو مرضی کرو. یار 2009 ماڈل گاڑی آلموسٹ برانڈ نیو لگ رہی ہے, اتنی اچھی ویل مینٹینڈ گاڑی تھی. اور اگر میں تمہیں اس کی تصویر دکھاؤں تم غش کھا کے گر جاؤ. 1,000 روپے میں بکی, 1,000 روپے میں. وہ یار تبھی تو ان کو پکڑا نہیں کسی نے, ان کے لیے کوئی قانون شنون نہیں ہے. کیسے پکڑتے؟ بورڈ آف گورنرز نے یہ رول بنا رکھا ہے. یاد رکھیے سرکاری لوگ جب بھی کوئی ایسا معاملہ کریں گے, ہم نے کل بھی تذکرہ کیا تھا اس بات کا, کہ وہ بیک ڈور رکھتے ہیں. بیک ڈور ہوگا, وہاں سے داخل ہوں گے, کرپشن کریں گے, لیکن اس کو لیگل کورٹ دے دیں گے اس کے اوپر, تاکہ پھرے نہ جائیے. ہاں جی. سر تو اس رول کو کوئی اوور رول نہیں کر سکتا؟ نہیں, اس رول کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایک پھسپھسا سا احتجاج کیا کہ جی آپ یوں کریں کہ اس رول کو چینج کریں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کیس نیب کو دے کہ کیا سوچ کر, کس سے پوچھ کر یہ رول بنایا ہے. تمام اداروں نے جس نے بنایا اس کو چیک کرنا چاہیے. ایسی کیا پرفارمنس تم نے شو کی ہے نا, انڈیویجول پرفارمنس دکھاؤ اور ہم سے جو چاہے لے لو. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں وہیکل الاؤنس ملتا ہے. یہ منتھلی ان کی سیلری کا ایک اتنا بڑا حصہ گاڑی کا الاؤنس ہے. جب وہ لیتے ہیں تو پھر کس حوالے سے یہ رول جسٹیفائیبل ہے؟ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. تو یہ کیا تھا؟ کیا ویلکم بیک ناظرین. شہروں کا پھیلاؤ
اور ان سے جڑے مسائل ہمارے لیے ایک المیہ بن چکے ہیں جس کی وجہ سے سوشو اکنامک ڈیزاسٹرز کا ہم شکار ہو رہے ہیں. اسی پر اب بات کریں گے. آفتاب صاحب, کیا وجہ ہے کہ ہم کوئی پلاننگ ہمارے پاس ہے نہیں اور ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور شہر پھیلتے جا رہے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم کسی سے سبق بھی نہیں سیکھتے. ویسے ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, کپڑے پہننے پہ ہیں تو بڑے بڑے برانڈز, بڑے بڑے ملکوں کے, فرانس, اٹلی, جرمنی, برطانیہ. نہیں, تمہاری بات نہیں میں کر رہا, میں بڑا سیریس ہوں, بہت سیریس ہوں. جرمنی میں ایک قانون ہے کہ 5 لاکھ سے اگر آپ کی آبادی تجاوز کر جائے تو فوراً دروازہ بند کر دیں, کھڑکی بند کر دیں. اب یہ شہر ایکسپینڈ نہیں ہوگا. گو اینڈ بلڈ اے نیو سٹی. اچھا. اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے, وہ جو بظاہر قصبہ لگتا ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک شہر بن جاتا ہے, اور انتہائی خوبصورت, کھلا ڈلا, جدید سہولتوں سے آراستہ. دس از جرمنی. ایسے ہی نہیں نا جو کہتے کہ جی ہم جرمنی جاتے ہیں تو لگتا ہے کسی اور پلانٹ پہ آ گئے. وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ نے یہ جو گرے میٹر دے کے بھیجا ہوا ہے نا, جو ہمارے پاس شاید ان سے زیادہ ہے, لیکن ہم نے تہیا کر رکھا ہے کہ اسے استعمال نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کو ان یوزڈ واپس دینا. کہ لیں جناب, جیسا آپ نے دماغ دیا تھا ہم نے واپس کر دیا, ہم نے استعمال نہیں کیا اسے. سر, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جہاں دل چاہے ایک نیا شہر آباد کر لیتے ہیں؟ نہیں, وہ یہ نہیں کہ ہماری طرح کہ جہاں دل چاہے ہم ایک ہاؤسنگ کالونی بنا لیتے ہیں اور زرعی زمین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. سڑکیں ہوتی نہیں ہیں, بیسک یوٹیلیٹی وہاں پر آپ سپلائی نہیں کر سکتے, اور ایک ہیومن زو سا بنا کے رکھ دیتے ہیں. گلیوں محلوں میں آپ دیکھیے, دوسرا سیوک سینس ایک تو ہمارے میں ویسے ہی نہیں ہے. باریک باریک گلیاں اور ان میں گاڑی کھڑی ہے. اب ایک گاڑی کھڑی ہے, دوسری گاڑی جو آنی ہے بمشکل وہاں سے وہ گزر پائے گی, وہ کیا کرے گی؟ تو یہ آپ کی ماڈرن ہاؤسنگ کالونیز کا یہ جو انلیگل, بلکہ میں سمجھتا ہوں ان ہیومن سوسائٹیز ہیں جنہیں صرف پیسے لے دے کر اپروول لیا جاتا ہے, انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ جب آپ پکڑے نا تو صرف ان ڈیولپرز پر ہی موقوف نہ رکھیں. آپ جائیے ان لوگوں, ٹریس کیجئے, ہسٹری ٹریس کیجئے کہ اس کا کاغذ کس نے اپروو کیا تھا. وہ افسر چاہے اسے ریٹائر ہوئے 30 سال ہو گئے ہوں, اسے پکڑیے کہ اس بندے نے اپنی نااہلی کا ثبوت دیتے ہوئے یا ادروائز obviously کرپشن کا ارتکاب کرتے ہوئے یہ بربادی کی تھی. آپ ذرا جا کر دیکھیں, لاہور کی ایک سوسائٹی ہے ڈبن پورا. اٹ از انلیگل دو, ایبسولوٹلی انلیگل, لیکن جب یہ بن رہی تھی اسے ڈبن پورا پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں؟ چار چھینٹے پڑتے ہیں تو یہ ڈوب جاتی ہے. بارش کے پانی. وہاں پر ہیومن فضلہ پانی میں آتا ہے اور لوگ پیتے ہیں, لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کیا پی رہے ہیں. میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ ڈاکیومنٹری کی تھی اور وہاں پر لوگوں نے دکھایا اور پی کے دکھایا کہ جی ہم کس شرم اور کس حیا کے چکر میں پڑے رہے ہیں. ہم روز پیتے ہیں, ہمارے بچے پیتے ہیں. ہیپیٹائٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس سے کوئی ایڈوانس چیز ہوگی جس کا ہم اس وقت شکار ہیں. تو آپ کے سامنے ہم بڑے مسکین بن کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو پیتے ہیں بھائی, اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں. اب وہ اپنے آپ سے انتقام لیتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں گھر کیوں بنائے. سر, یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ شہر سے اتنی دور سوسائٹیز ہیں کہ آتے آتے آپ کا پیٹرول بھی لگ جاتا ہے بہت زیادہ, اور نہ اسکول ہے نہ کالج. اب دیکھیں سوسائٹیز باہر آپ بنا رہے ہیں, بھائی چھوٹا سا شہر ہی بنا لیں. آپ کا دین اس کی تلقین کرتا ہے کہ ایک ہی جگہ یہ جو ہیومن گلٹ جس کا میں روز تذکرہ کرتا ہوں, ہمارے بہت بڑے مسائل میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے. ایک تو ہماری آبادی انکنٹرولڈ ہے, لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے اربنائزیشن کا. یہ بالکل کینسر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کینسر از انکنٹرولڈ گروتھ آف وائٹ سیلز. آپ کنٹرول نہ کر سکیں, بڑھتی چلی جائے. اب یہ دیکھیں, یہ شہر ہے, اس کے یہاں بھی ایک آبادی بن گئی, ایک آبادی یہاں بن گئی, ایک یہاں بن گئی, ایک یہاں بن گئی, تو پھر الٹیمیٹلی جگسا پزل کی طرح یہ سارا مل جاتا ہے. اور ایک شہر جو غیر فطری شکل میں سامنے آتا ہے وہ بذات خود ایک مانسٹر بن چکا ہوتا ہے. ہر بڑا شہر میں سمجھتا ہوں از اے مانسٹر, کیونکہ ان نیچرل ہے وہ. اس کے اندر ٹریفک کا گلٹ ہے, آبادی کو وامٹ آؤٹ کر رہا ہے وہ, ہر چیز کو. ریسورسز تھوڑے ہیں, بندے زیادہ ہیں, آکسیجن کم ہے. جتنی آکسیجن درکار ہے اس سے 20 گنا زیادہ اس کی کنزمپشن ہے. تو پھر اس شہر میں رہنے کو دل کس کا چاہے گا؟ تبھی تو ہمارا کوئی ایک شہر بھی نہیں ہے جو ویل پلانڈ ہو. اسلام آباد is the only example that was a well planned westernized sort of very beautiful city. لیکن اب تو اس کا بھی بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. کتنا افسوس ہے, جیسے کفران نعمت ہم کرتے چلے جا رہے ہیں ہر چیز کا. اسلام آباد ایک بہترین مثال تھی کہ اس میں سینیٹیشن کا, اس میں ٹریفک کا,
پبلک یوٹیلیٹیز کا بہترین انتظام تھا. لیکن کیا کیا؟ آہستہ آہستہ اس کی گروتھ ان نیچرل ہوتی گئی. بڑی عمدہ تجویز آئی شوکت عزیز کے دور میں. اٹک کا کچھ حصہ اسلام آباد, مطلب نیو اسلام آباد یا سیکنڈ پارٹ 2 اسلام آباد بنانے کا ایک بہت عمدہ ایک پلان تھا, لیکن وہ بھی بے برکتی کی نظر ہو گیا. وہاں کوئی نہ کوئی ایسا ہوا ہوگا معاملہ کہ جس کی وجہ سے اتنا اچھا پروجیکٹ شیلف ہو گیا. ہو سکتا ہے وہاں سایہ ہو کسی کا. نہیں, یہ شیلف پتہ کیوں ہوا ہے؟ کہیں نہ کہیں کرپشن ہوئی ہوگی نا, زمین بکی. میں کچھ عرصہ پہلے اٹک گیا تھا وہاں, میری عادت ہے, میں جا بھی جاتا ہوں. وہ تے چمبڑ ہی جاندہ ہے لوکاں نو. کیا مطلب؟ وہ ایویں بندیاں کو سوال پوچھ کے نا انہوں دا دماغ معاف کر دیندا ہے. کل مالتے والی ریڑھی کے, مالتے نہیں ہوتے اورنجز, کل ان کی ریڑھی کے پاس جا کے اس کو بندے کو کہتا ہے کہ یہ تم عددن بیچ رہے ہو یا وزنن بیچ رہے ہو. انہوں نے کیا ہوئے بھائی میں مالتے بیچن دیا وہاں. وہ زیادہ ڈر گیا کہ عددن وزنن ایوی کوئی فروت ہے, وہ شاید نجائز ہے. تمہیں پتہ ہی جھوٹ بول رہا ہے, اس طرح ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ بتا تیری گفتگو میں یہ ہے نا, چھننن 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 چھننن. تم کیا ہو, تم ہو کیا, مجھے بتاؤ سی کیا ہو تم؟ میں ایک کیفیت ہوں, اور نہایت بےہودہ کیفیت. تو کی کرتی جائے کبھی, تو ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتی ہے, کبھی میرے لیے بھی نہیں, ساتھ بات کی کیا, ہم نے جھگڑا نہیں کرنا آپس میں, یہ طے ہوا تھا پہلے. بالکل. تو پھر تم مجھے دوست ہو, ایک پیارے آدمی ہو, اور یہاں پر گفتگو سننے آتے ہو اور وقتاً فوقتاً ہمیں انٹرٹین کرتے ہو. وہ دت معاشبین نہ ہوئے تھے. چل وائس ورسا کرتے ہیں, آج سے گفتگو میں کروں گا اور تو انٹرٹین ہمیں تو کرے گا. اچھا سر, آج کل تو جس کا دل جہاں چاہتا ہے مارکیٹ بنا لیتا ہے. مارکیٹ بھی یہ انلیگل کمرشلائزیشن ہے, یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ ٹھیک ٹھاک قوانین موجود ہیں, بڑے تگڑے قوانین ہیں, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تبھی یہ پھر قانون سازی کرتے کیوں ہے جب انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کرنی ہوتی؟ یہ ان سے پوچھو, یہ باقی $1 ملین کوسچن ہے کہ بھئی کیوں کرتے ہو اتنی قانون سازی, اتنا وقت ضائع کرتے ہو, اتنا پیسہ ضائع کرتے ہو ہمارا. مجھے تو لگتا ہے یہ جو سارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں نا, یہ صرف تنخواہیں لیتے ہیں اور ہمارے چیزیں لیتے ہیں. یہ واقعی چیزیں لیے جا رہے ہیں. سر یہ اختیارات کی تقسیم بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا اختیار ہے, پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈپلیکیسی ایک بہت بڑا ایشو بنا ہے. ڈپلیکیسی یہی ہے نا, یہ ڈپلیکیٹ وہ جو فلموں میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, وہ اس کی بات کر دیں. ڈبل, تم ڈبل سے سمجھ لو کہ جیسے ڈبل ہے نا. اب 2 حکومتیں ہیں. پہلے 18th امینڈمنٹ سے پہلے بہت سارا کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا, اب پروونسز کے پاس آ گیا, لیکن پھر بھی کچھ بچا کھچا اب بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. او یار یہ سارے ایک ہی دفعہ سچ جوڑ کے کیوں نہیں بیٹھ جاتے ہیں؟ کون, یہ پروونس اور فیڈرل گورنمنٹ؟ ہاں, یہ تیرا ہے یہ میرا ہے, اور یہ جو اتنا سارا بچ گیا, چلو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں, یہ آپس میں بانٹ لیں گے کرپشن کے لیے. نہ یار, اب کام کا بدگمانی نہیں نہ رکھتے. نہیں یار, تو پھر اگر کرپشن نہیں کرنی تو حکومتوں میں آتے کیوں ہیں یہ لوگ؟ کرپشن کرنی ہے نا انہوں نے, اس کا حصہ بھی تو چاہیے نا. یہ ہے پرسپشن, پبلک پرسپشن. یہ ایک عام آدمی ہے اور وہ اسی طرح سوچتا ہے. سر اعتماد ہی اٹھ چکا ہے. یس, اور اگر اعتماد اٹھ گیا نا تو پھر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ان حکمرانوں کے پاس کہ یہ کنٹینیو کریں. کسی بھی حکمران کے پاس, کسی بھی حکومت, یہ آج کی حکومت نہیں ہے, یہ گزشتہ کل بھی اور آنے والے کل بھی حکومت کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا جب تک عوام کا کھویا ہوا اعتماد کوئی واپس نہیں لاتا. مشرف کے پاس موقع تھا, بہت شاندار موقع, اس نے ضائع کیا. اس سے زیادہ موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا آصف علی زرداری کو. جب وہ اختیار, دیکھیں نا, کسی نے سوچا بھی نہیں تھا 11 سال جس بندے نے جیل کاٹی ہو, وہ یکا یک آپ کا پریزیڈنٹ بن گیا. سب سے زیادہ آنریبل دفتر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ نے اتمام حجت کیا تھا, یا ان پہ یا ہماری قوم پہ. سر تو نواز شریف کو بھی تو ایک موقع دوبارہ. نواز شریف کی تو یہ سچ پوچھو تو ورسٹ اننگز ہے, اس سے بہتر اننگز وہ پہلے کھیل چکے ہیں, اب شاید بوڑھے ہو گئے ہیں. اوہ ان کی غداریاں نا فری ہو چکی ہیں. کیا ہو چکی ہیں؟ غداریاں فری ہو چکی ہیں. تو سر آپ جو زرداری صاحب کی بات کریں, زرداری صاحب کو اللہ نے بہترین موقع دیا تھا, قوم یکجا ہو رہی تھی. دیکھیں اس قوم کا ایک اسلوب ہے نا, جیسے بادل گرجتے ہیں تو چھینٹے پڑتے ہیں نا, یہ اسلوب ہے,
یہ فطری مناظر کا، فطری ماحول کا، معاملات کا. ہماری قوم کا اسلوب یہ ہے کہ جب بھی ڈیزاسٹر آتا ہے ہم یکجا ہو کے پچھلے گناہوں کی تھوڑی دیر کے لیے معافی مانگ لیتے. جس طرح زلزلہ آتا ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جس طرح پشاور ٹریجڈی ہوئی تو سارے اکٹھے ہو گئے تھے کہ نہیں؟ جب بھی ایسا ہوتا ہے، جنگ لگتی ہے تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. بی بی کا مرڈر ایک بہت بڑا نیشنل ڈیزاسٹر تھا. اس وقت ہم سب ایک ہو چکے تھے، سب کی نظریں اب زرداری صاحب پہ لگی تھی. زرداری صاحب اب کوئی ایک سگیسٹی کی اننگ کھیلیں گے، بڑے بھائی والا رول پلے کریں گے اور کمال ہو جائے گا. خیر ہم کیا یہ سلسلہ ڈسکس کرنے بیٹھ کے ہیں، بات ہے شہروں کی ایکسپینشن کی. جی سر، انہیں جرمنی سے واقعی سبق لینا چاہیے. جرمنی سے صرف اتنا سبق بھی لے لیں تو کافی ہے کہ کم از کم ایگریکلچرل لینڈ کو برباد نہ کرو. کس قدر قیمتی زمین ہے جو کھدائی کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ٹرالیاں دیکھی ہیں کبھی؟ اوے اللہ معاف کرے یار، میں تو حیران ہو جاتا ہوں ٹرالیوں کو دیکھ دیکھ کے. اتنی ٹرالیاں یہ آتی کہاں سے ہے؟ یہ مٹی پتہ ہے کون سی ہے؟ یہ جو آپ کی سونا اگلتی فصلیں ہیں نا، جس پر بہت اتراتے ہیں ہم، ہماری ایگریکلچرل لینڈ، یہ اس کا ستیاناش کر رہے ہیں. اور وہ بھی لاہور کے آس پاس، ہر بڑے شہر کے آس پاس. کیونکہ آپ نے باہر تو جانا نہیں ہوتا، ایک ہی شہر کو اپنے ان نیچرل گروتھ اس کی کرتے چلے جانا ہے. اور کسی حکمران کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی، کسی محکمے، کسی ادارے کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی کہ یہ کر کیا رہے ہو. یا تو یہ ٹرالیوں کا کوئی قانون نہیں بن سکتا؟ بڑے قانون ہیں، بڑے قانون، لیکن برباد کر رہے ہیں. قانون پر عمل کون کرتا ہے؟ یہ بھی ہے. خیال حکومت پہ، جو حکومت پر تو ڈیپینڈ ہی نہ کرو. یہ سول سوسائٹی کو ایک سٹیپ آگے آنا پڑے گا. جس طرح درختوں کی کٹائی کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے تھے نا، وہ بھی ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں. وہ کیسے انوائرمنٹلسٹ ہیں، انہیں یہ ٹرالیاں نظر نہیں آتی. مطلب درخت کٹتے انہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن درختوں کی جو ماں ہے مٹی، اور زمین پوٹتی نظر نہیں آ رہی. وہ 40 فٹ گڑے ہیں. وہاں پر جا کے دیکھیں، یہ بیدیاں روڈ سے آگے جائیں آپ، میرے تو آنکھوں دیکھا حال ہے، میں تو روزانہ دیکھتا ہوں. کوئی کہتا ہے جی پولیس کے لیے کچھ ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے فوج کے لیے کچھ ہو رہا ہے، کوئی شہداء کے لیے کچھ بنا رہے ہیں. اپنے ہاتھوں سے بربادی. بڑے تیز ہیں یار، بڑے تیز ہیں. اور دیکھیے اس مافیا نے اس کا حشر کیا کیا ہے. میں درخواست کرتا ہوں حکمرانوں سے نہیں، یا چیف جسٹس آف پاکستان سے، کہ ایک دفعہ خود سروے کروائیں، یا پھر سول سوسائٹی اینڈ میڈیا، آپ اپنی ٹیمیں بھیجیں. آپ کو 40 فٹ کے گڑھے اگر نظر نہ آئے، میرا نام بدل دیں بھائی، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. یار ہو سکتا ہے وہ کھدائی کر رہے ہو کہ شاید نیچے سے کوئی سونا یا کوئی لوہا یہاں بھی نکل ہے. مٹی ہے بھائی، مٹی. سونا اپنا برباد کر رہے ہیں، اسے مٹی بنا کے بیچ رہے ہیں. سر انہیں سینس کون دے گا؟ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے پاس ہے. سینس انہیں صرف اور صرف میڈیا دے سکتا ہے. سینس انہیں صرف اور صرف سول سوسائٹی دے سکتی ہے، جو باشعور بھی ہے اور دل پرسوز بھی رکھتی ہے. لیکن اس وقت عقل کی اندھی ہے. کسی ادارے سے کوئی توقع مت رکھنا، کسی حکومت، کسی حکمران سے کوئی توقع نہ رکھنا. یہ ٹھیک کہہ رہا تھا، دے آر پارٹنرز ان کرائم. اب واقعی یار یہ حکومت کسی جوگی نہیں ہے. حکومت نہ کو، حکومتیں، کوئی ان میں دم خم نہیں ہے. گوادر کو یار، گوادر کو یہ شہر نہیں بنا سکے. گوادر آج بھی ایک ٹیلہ ہے، بنجر ویران علاقہ ہے. ٹیسٹ کیس تھا یہ ان کے لیے. کوئی ایک ٹیسٹ تو ایسا ہو جس تم نے کر کے دکھایا کہ جناب یہ ہمارا میڈل ہے، ہمارا یہ شاہکار ہے، یہ دیکھیے. آج گوادر جاؤ اور دیکھو ہم کتنے پانی میں ہیں. وہی گوادر اتنا پانی ہے، میں پاگل ہوں وہاں جاؤں گا یار. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا سیگمنٹ ہے مہمان جاسوسی، جس کے اندر ہم آپ کو حکمرانوں، اداروں کے حوالے سے کچھ اندر کی خبریں دیتے ہیں. اور آج ہمارے مہمان ہیں ہمارے مودی بھائی. وہ بالکل ٹھیک ہے، آج سے اندر کی بات میں ہی ہوا کروں گا. یاد آپ لوگ یاور یاد صاحب کو خام خواہ زحمت دیتے ہو، اتنی بڑی شخصیت ہے، یہاں بتا کے ایسا لگتا ہے جیسے مریخ کا کوئی سراغ صاحب بتایا ہوا ہے. وہی ان سے کوئی جنرل نالج کی باتیں کرو یار. یہ مریخ کا سراغ رساں یہ کیا ہوتا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں ان کو؟ ہیٹ پہنا ہوا انہوں نے. ہاں تو کیا اتنا اچھا لگتا ہے ہیٹ ان کو؟ وہ تو کالی جیسی اینک ہے. وہ ڈائریکٹر نے کہ ویلڈر نے؟ نہیں وہ تو انہیں بہت پیاری لگتی ہے. آج ویسے آج ہماری ملاقات ہے نا ان سے. جی جی بالکل. آج ہے وہ تشریف. ہاں ویسے ملاقات کرو ان سے گپے شپے لگاؤ، فلم کے بارے میں پوچھو، ڈرامے کے بارے میں پوچھو. ہم ہر موضوع پہ ان سے بات کریں گے. ان کا کیلیبر آپ سے اوپر ہے. آپ سے تو ہم مخبریاں لیں گے چھوٹی موٹی. کیوں سر، کیا خیال ہے آپ؟ ہاں جی عطا کیجئے بھائی.
لو جی ایک ملک تھا پیارا سا جس کے 4 صوبے تھے. ایک سیدھی طرح کو پاکستان, اور تھا کیا؟ وہ کہانیوں میں تھا ہی ہوتا نا یار. تو پھر پاکستان کیوں نہیں کہہ رہے؟ وہ میں نے نہیں کہنا نا, میں کہانی سنا رہا ہوں. کہانی میری ہے کہ تیری ہے؟ یہ جو اتنے لمبے لمبے لیکچر دے رہا ہوتا ہے میں بالکل چپ کر کے سنتا ہوں. ویسے دھیان سے سنتے ہیں. دھیان سے نہیں, میں صرف ایک ہی بات سوچ رہا ہوتا وہ ہوں کیا؟ کہ لگے رہو بیٹا, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اچھا چپ کر کے میری بات سنو. جی. لو جی ان 4 صوبوں میں سے ایک صوبے کا جو شہزادہ تھا اس کو اپنی ملازم کی حسین ترین بیوی پسند آ گئی. ہاں بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں. صوبے کا شہزادہ جسے اپنے ملازم کی بیوی پسند آ گئی. ہاں جی. ملازم کیا, گھریلو ملازم؟ او نہیں یار, مل کا ملازم, اور بہت بڑا افسر تھا, کوئی چھوٹا موٹا ملازم نہیں تھا وہ. اچھا 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 اچھا. لو جی بیوی پسند آ گئی. اب اس نے سوچا کہ یار اس سے ملاقات کیسے کی جائے. اس نے کیا کیا, ملازم کو اس کی حسین ترین بیوی کو نا چائے پہ مدعو کر لیا. اچھا پھر؟ ملازم نو اتنے شک پیا کہ کسی باکسر دا تھیلا منو بیوی سمیت کیوں بلا رہا ہے. لو جی کیا ہوا, ملازم جو تھا اس نے چائے پہ جانے سے انکار کر دیا, اس کی دعوت قبول ہی نہیں کی. اوہ شہزادے کو تو غصہ چل گیا بھائی جان. اس نے کیا کیا, اس پہ گھپلوں کے الزامات لگوا کے نا اپنے ملازم پہ 2 FIR کٹوا دی اس پہ. اس کے گھر پہ چھاپے ملوا دیے. ملازم کے نہیں حکیم کے. اور ملازم کی بات ہو رہی ہے عقل کے اندر. اچھا اچھا پھر؟ لو جی چھاپے کے وقت ملازم گھر پہ نہیں تھا. اس نے کیا کیا کہ اس کے بیوی بچوں کو اٹھوا لیا. اچھا. اوے اور تو اور ہمیں خدا دا اس کی بوڑھی ساس جو تھی نا اس کو بھی اٹھوا لیا, ساتھ میں گرفتار کروا لیا. یہ پولیس کے ذریعے؟ ہاں. لو جی ملازم نے بھی بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا, تھک کر کے ہائی کورٹ پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا؟ ہائی کورٹ. اچھا. وہاں سے اس نے بیلف لیا اور جا کے اس نے اپنے بیوی بچوں کو آزاد کروایا. پھر کیسا ہے؟ تو وہ شہزادہ کون تھا؟ لدستیار. یہی میں بھی یہی پوچھنے والا تھا کہ جب تک شہزادہ کا پتہ نہیں چلے گا تو ہمیں صرف صوبہ بتا دو, بزدل آدمی ہے اس نے کیا, ورنہ یہی بات اگر یاور صاحب بتاتے نا تو نام ضرور بتاتے. لے وہ میرے سے بھی زیادہ درو ہیں. کیا ہے؟ درو. ڈرو. دردے اچھا چلو تم کچھ بھی نہ کہو, تم ہمیں صرف صوبے کا نام بتا دو تاکہ ہم پروسیڈ کریں. وہ یار تو اینی بڑی تنخواہ کا دی رہنے تھے کا دے لی بیٹھا, تو دس دینا. پہلی بات تو یہ کہ میں اینی وری تنخواہ جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں لیتا. ایسی تمہیں دہشت تم پہ تاری ہے, پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو تم. میری تنخواہ تم سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی. جھوٹ بول رہا ہے. اچھا چلو ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے, ٹھیک ہے, کم از کم اتنا تو کر دو نا کہ اس شہر کا نام بتا دو جہاں کا یہ وقوع ہے. ہاں چلو وہ میں بتا دیتا ہوں. بتاؤ نا, بتاؤ. بس سمجھ جاؤ نا تم, یا میں نے بتا دیا, مجھے تنگ نہیں کرو. اتنے مزے کی خبر دی ہے میں نے تمہیں, تم بھی تو کچھ بتاؤ نا ہمیں. تم یہ اندے دینے بیٹھے ہو. یا یہ جان کے مجھے تنگ کر رہا ہے مجھے کو. نہیں میں کیوں بتاؤں. جب سارے معززین بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے نا وہ شمع محفل, وہ کسی کے آگے رکھتے ہیں پھر وہ بات کرتا ہے. تو چھنا محفل تیرے آگے پہ گل کروں. کیا ہے محفل؟ چھنا محفل. چھنا ہے محفل. چھنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ چھنا ایک کٹورے کو کہتے ہیں. شاعری فرما رہے ہیں. کیا یہ کیسا بندہ ہے, تم ہی سے کوئی سمجھاؤ. اچھا جی میں تمہیں کام کی بات بتا سکتا ہوں, یہ کوئی اندر کی خبر شبر کوئی نہیں ہے. چودھری نثار کا نام سنا ہوا؟ وہ سادے ملے دیگا پکاندا ہے, وہ دی گل کر دے. چودھری نثار علی خان. ہاں لو انہیں تو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جڑواں شہروں کا سروے کیا جائے گا, اسلام آباد اور راولپنڈی. گھر گھر معلوم کیا جائے گا کہ یہاں پر کون رہائش پذیر ہے, کس کس گھر میں کون کون رہتا ہے. تو سروے ہو رہا ہے, بڑا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے. لیکن ایک انتہائی باریک چیز ہے جس پر دھیان حکومت کا ابھی تک نہیں گیا. وہ کیا؟ وہ ہیں سرکاری رہائش گاہیں. وہ ظاہر ہے سرکاری رہائش گاہیں ہیں تو وہاں سرکاری لوگ ہی رہتے ہوں گے نا, اور کیا وہاں لومر رہتے ہوں گے؟ لومر کیا ہوتے ہیں؟ لومر پتہ کیا ہوتا ہے؟ لوم چلانے والا. نہیں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے بڑی چلاک سی, لومر جسے کہتے ہیں. لومڑ, یہ اب کہنا لومبڑ چاہ رہا ہے, لومڑی کا میل. لومڑی. ہاں نہیں, لومبڑ ایک دراز قد بے وقوف آدمی کو کہتے ہیں, یہ پنجابی کا لفظ ہے. لومبڑ
تو کیا یہ لومڑی کا شوہر نہیں ہوتا؟ لومڑی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لومڑی جو ہوتی ہے نا, میل بھی لومڑی ہے, فیمیل بھی لومڑی ہے. یا ویسے یہ سائنس کے کرشمے ہیں, مجھے واقعی نہیں پتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. جی سر, آپ سرکاری رہائش گاہوں کی بات اچھا جی, سرکاری رہائش گاہیں اسلام آباد میں 16,000 کے قریب ہیں. اب انہیں اس سروے میں شامل نہیں کیا گیا, یہ پریزیوم کرتے ہوئے کہ یا وہی رہتے ہوں گے جنہیں الاٹ کیا گیا, وہ سرکاری لوگ ہیں. لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لا تعداد افسران ایسے ہیں جو وہاں نہیں رہتے, اپنے گھر انہوں نے کرائے پہ دے رکھے ہیں. اور اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک بھونڈی سی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں کا کرایہ پے کر رہے ہیں, تو اس کرائے کو اس کے ساتھ ہم مساوی کر لیتے ہیں تقریباً. تو یہی وجہ ہے کہ محکمے بھی خاموش ہوتے ہیں عام طور پر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانتے ہوتے ہیں لوگ, ظاہر ہے ہمسائے کو پتا, وہ کہتے ہیں جی ہمارا رشتہ دار ہے, کوئی ہمارا فلاں گاؤں سے آیا, وہ ہے فلاں ہے, یہ ہے وہ, کون اتنی زیادہ مین میخی نکالے. پھر اور زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ کچھ ایسے کرایہ دار, سرکاری گھروں کے کچھ ایسے کرایہ دار ہیں جو واقعی 2 نمبر کام کرتے ہیں. Who knows وہ خود دہشت گردی میں ملوث ہیں یا ان کے پاس آنے جانے والے, ان کے گھر میں رہنے والے اس کا فاڈر بنتے ہوں. وہ بلیک میل کرتے ہیں انہیں, سرکاری ملازمین کو, کہ بھائی دیکھو تم نے ہم سے بڑا لمبا چوڑا ایڈوانس لیا ہوا ہے, سرکاری گھر اول تو دینا کرائے پر یہ جرم ہے. جی, ایک تو بندہ نوکری سے ہاتھ دھوئے, اوپر سے پروسیکیوٹ ہوگا, اور وہ جھوٹ بول کے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کو 50 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے ایڈوانس میں, وہ لا کر دیں. بھئی کہاں دیا ہوا ہے, کدھر؟ وہ جھوٹے سچے سٹیمپ پیپرز جو ہیں وہ لا کے دینا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے. تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے, نہ صرف وزیر داخلہ کو بلکہ حکومت پاکستان کو, سیکرٹ ایجنسیز کو, کہ ان گھروں میں کون کون رہ رہا ہے, کن کن حالوں میں, اور کیا کیا صورتحال ہے. یہ صرف اسلام آباد پنڈی میں ہی ہوتا ہے؟ نہیں جناب, ایون وہاں کینٹ میں سرکاری رہائش گاہیں ہیں, وہاں بھی ہوتا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمام صوبائی جو دارالحکومت ہیں وہاں پر یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ سرکاری گھر کرائے پر چڑھے ہوئے ہیں. سر لاہور میں بھی ہے کچھ, تو میں نے خود بھی دیکھی. ہاں میری اپنی نظروں کے سامنے ہے, آئی نو ایسے گھر موجود ہیں. تو who knows وہاں پہ کون رہ رہا ہے. اب آئی سمجھ, بے وقوف شخص. یار دیکھا نا, میں اتنے غور سے اس کی بات سن رہا ہوں, دیکھو مجھے کیا کہہ رہا ہے. نہیں, تم جو بڑا چیلنج کر رہے تھے کہ تم بیٹھے ہوئے یہاں پہ, کیا کہہ رہے تھے انڈے یار تبھی تمہیں کبھی پولیس نے نہیں پکڑا؟ پولیس نے کیوں, مجھے کیوں پکڑنا؟ یار یہ جو تم نان سٹاپ بولتے چلے جاتے ہو, اور بیچ میں یہ جو کرتے ہو. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. میں بک رہا ہوں بے وقوف. ویلکم بیک ناظرین, ہمارا سیگمنٹ ہے میل ملاقات, جس میں ہم آپ کی ملاقات اپنے مہمانوں سے کراتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار صاحب. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہاں, تیرے سامنے بیٹھا ہوا بی بی. تسی سناؤ آفتاب جی, کیا لیتا نا؟ بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. آج صرف سٹ کے بیٹھے ہوئے ہو کی؟ میری ٹریجڈی یہ ہے کہ میں اس سیگمنٹ میں بول نہیں سکتا آپ کے سامنے, جو ہے نا ایون ڈمی کے سامنے مجھ سے نہیں بولا جاتا, یہ ادب کا تقاضا ہے. پھر اپنی تعریف کر گئے. آفتاب جی فارغ رہ رہے کہ میں سوچا کہ ان کچھ کام کرنا چاہیے. آپ کوئی شو کیوں نہیں ہوسٹ کرتے؟ میرا جو کام ہے میں وہ کراں گا نا جی, میں تاڑے ورگا بے وقوف نہیں ہے گا. اس میں بے وقوفی کیا بات, میں کس طرح بے وقوف لگتا ہوں؟ تسی وہ کاڑے جا کے کوئی پلوانی شلوانی کرو, تانوں ایتھے تجزیے لگے ہوئے نے. تو میں ایک ڈاکیومنٹری بنان دے چکری چ رہا ہوں. اوئے ہوئے, وہ آپ کا جو 8mm والا کیمرہ ہے وہ اب بھی ہے؟ 35 سال پہلے وہ 8mm ہی گا سی, پیا من لگتا ہے کہ 2mm رہ گیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو جاندہ ہے نا جی, پئی چیز چھوٹی ہو جاندی ہے. یہ فلم انڈسٹری دیکھو, ہولی چھوٹی ہو گئی ہے. چھوٹی کیا ہوگی ہے, ختم ہوگی ہے بالکل. چیزاں استعمال نہ کرو تو پھر چھوٹیاں ہو جاندیاں نے پئیاں.
आप क्यों नहीं करते इसको, रिवाइव क्यों नहीं करते? फिल्म इंडस्ट्री को आपकी अशद ज़रूरत है। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾयद ਸੁਣਿਆ नहीं। तो आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात कर रहे थे, तो वो काम क्यों नहीं करते जो आपको आता है? ਮਸਲਨ मसलन कोई फीचर फिल्म बनाए, कोई ड्रामा बनाए। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं तो मैं साथ रल के क्या करूंगा? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣੋ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਨੇ ਨੋਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲਾਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। या आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो अब क्या प्रोड्यूसर्स खत्म हो गए हैं या उन्हें घेरने वाले खत्म हो गए? ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। इसका क्या मतलब है सरदार साहब, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਰੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਮੀਰਾ। ਉਹ ਰੀਮਾ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੌਨਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा जी, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਿਵੇਂ ਘੇਰੇ ਜਾਏ? तो ये जो 70% ग्रोथ हुई है फिल्म बिजनेस में पिछले 3 सालों में, 70% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। ये जो नए डिजिटल सिनेमाज आ रहे हैं, 3D सिनेमाज हैं, फिर ये यंगस्टर्स ने जो खुद इनिशिएटिव लेते हुए, पढ़े लिखे यंगस्टर्स ने खुद फिल्में बना रहे हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਯੂਥੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਘੇਰਦੇ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। मतलब इनके बाप अमीर होते हैं। ਨਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं तो आपके ख्याल में कितना? ये तो कहते हैं कि हम 10-10 करोड़ रुपया लगा के फिल्में बना रहे हैं। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਜੀ, ਇਹ 20 ਲੱਖ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਹੀ ਵਧਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। नहीं नहीं सर, कुछ फिल्में ऐसी बनी हैं जिन पर बहुत पैसा लगाया गया है, ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਕਹੋ ਚਾਂ ਜੀ, ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। यानी ज़ाया किया गया है। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ? आप बड़ा जेरे मूछ बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। ਉਨਕੀ ਮੁੱਛਾਂ ਕਟਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। आप बस बादशाह बंदे हैं। ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆਫਤਾਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦਫਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। सर मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, क्या हो गया? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਦਫਾ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਚਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਕਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। रकासा को देख के कौन अंगड़ाइयाँ लेता होगा? ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਚਾਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਬਾਜ਼ੌਕ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। जो अंगड़ाइयाँ लेते हैं। ਹਾਂਜੀ। अच्छा सरदार साहब, आपको पता है पाकिस्तान जब बना था तब 700 के करीब सिनेमाज थे और अब कितनी तादाद रह गई है? ਲਓ, ਉਹ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਆਫਤਾਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सरदार साहब फिर भी आपको एक आइडिया तो होगा ना, अब 100 से भी कम रह गई है तादाद। ਅਸਲ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਆ ਗ੍ਰੇਂਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦਾ, ਕਿਆ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। यानी टांगे सूज जाती थी। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਪੈਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ? ਕੀ ਬਿਲਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਟਾਂਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਸਮੋਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? समोसे। समोसे, हाँ, समोसे भी बड़ा एक फीचर होता था। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸਮੋਸੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੌਰਮਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और उसके लिए टिकटें ब्लैक होती थी, ਹਾਂਜੀ, लाइनें लगी होती थी। 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਫਤਾਬ ਜੀ। 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਕੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। तो वो कैसे खड़ा होता था? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ये कैसे मुमकिन? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। वाह सरदार साहब, वैसे आप फिलोसोफर भी कमाल के हैं। ਮੱਖਣ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਝੂਟਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। अच्छा सरदार साहब, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पीछे है भारत से, हम compete कैसे करेंगे? ना हमारे पास टेक्निक है, ना टेक्नोलॉजी है। ਬੀਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫੋਰਡ ਕੋਪਲਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਪਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜਾਂ ਪੱਤੋਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। वो जानती है फ्रांसिस फोर्ड कोपोला कौन है और अमेरिका कहाँ है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਫਤਾਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਡੈਨ ਸਿਫਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ। आपको पता है ये बात अमानुल्लाह किया करता है। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ
जी वो प्यार से ही कहते हैं मुझे। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। और सर फ्रांसिस फोर्ड कोपला का जिक्र हो रहा था, फिर क्या कहा उसने? ਕੋਪਲਾ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ, ਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। तो फिर ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। नहीं आपने को आर्ग्यू करना था। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਤਾਬ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਈਟੀ ਜ਼ਿੰਗਰ ਵਰਗਾ ਕਸੂਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।